سبھی دوستوں کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں غیر افسانوی ادب میں سفر نامہ کے بارے میں ہم سب سے پہلے بتائیں گے، لیکن ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو عذرائے کرم اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیں اور ہر ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سفر نامہ کسے کہتے ہیں؟ سفر نامہ کیا ہے؟ سفر نامہ ہمارے زمانے کی ایک مقبول ترین غیر افسانوی ادب کی صنف ہے۔ ہر سفر ایک تجربہ ہوتا ہے اور اگر کسی شخص میں اس تجربے کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی ہو تو ایک دلچسپ سفر نامہ لکھا جا سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب مسافر سفر سے واپس آتے تو اپنے تجربات کی رودات دوستوں اور عزیزوں کو سناتے تھے۔ اس طرح کے بہت سے قصے آپ نے بھی پڑھے ہوں گے۔ اردو نثر کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے ادبی سرمایہ میں کئی صنفوں کا اضافہ ہوا۔ سوانح نگاری، خود نوشت، تنقید، انشائیہ، رپورتاژ اور سفر نامہ نثر کی جدید تر یہ غیر افسانوی صنفیں کہی جاتی ہیں۔ سفر نامے کے مطالعے سے ہمیں اجنبی، دور دراز کے ملکوں، تہذیبوں اور جغرافیائی حالات سے آگاہی ملتی ہے۔ بہت سے انوکھے کرداروں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ سفر نامے ہمارے لیے اس دنیا کے مختلف علاقوں سے تعارف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سفر ناموں کے مطالعے سے ہماری عام معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اردو کا پہلا سفر نامہ یوسف خاں کمبل پوش کا عجائبات فرہنگ ہے۔ یہ سوال اکثر آتا ہے کہ عجائبات فرہنگ کس صنف سے تعلق ہے؟ تو یہ غیر افسانوی صنف ہے اور یہ سفر نامے سے تعلق ہے۔ عجائبات فرہنگ، عجائبات فرہنگ کا مصنف کون ہے؟ تو یہ جواب آپ دیں گے یوسف خاں کمبل پوش۔ تو آگے بڑھتے ہیں دوستو۔ یوسف خاں نے 30 مارچ 1837 میں کلکتے سے پانی کے جہاز کے ذریعے انگلستان کا سفر کیا تھا، یعنی لندن کا سفر کیا تھا، انگلینڈ کا سفر کیا تھا۔ انہوں نے انگلستان کے شہر لندن میں قیام کیا۔ وہاں کی آب و ہوا، نئی نئی ایجادات اور وہاں کے باشندوں کا ذکر انہوں نے نہایت دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ اسی طرح سر سید احمد خاں کے سفر نامے مسافران لندن کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ مسافران لندن کس کی تصنیف ہے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں سر سید احمد خاں کی۔ مسافران لندن کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو ہمارا جواب ہوتا ہے غیر افسانوی ادب سے ہے اور یہ ایک مشہور سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ سر سید احمد خاں نے کس عنوان سے لکھا؟ تو جواب ہے مسافران لندن کے نام سے یہ آپ نے لکھا تھا۔ سر سید کے معروف معاصرین محمد حسین آزاد کا سفر نامہ سیر ایران اور مولانا شبلی نعمانی کے سفر نامے روم و مصر و شام بھی اہم سفر نامے ہیں۔ 20ویں صدی کے سفر ناموں میں منشی محبوب عالم کے 2 سفر نامے، سفر نامہ یورپ اور سفر نامہ بغداد، قاضی عبدالغفار کا سفر نامہ نقش فرنگ بہت مقبول ہے۔ یہ دوستو بہت زیادہ مشہور سفر نامے ہیں۔ ان پر اکثر سوالات آتے ہیں کہ محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا کون سا سفر نامہ ہے؟ تو سیر ایران۔ اور شبلی نعمانی کا سفر نامہ کون سا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا سفر نامہ روم و مصر و شام۔ آپ کا بہت مشہور یہ سفر نامہ ہے۔
اس کے بعد محبوب عالم کا جو سفر نامے ہیں کون کون سے ہیں، تو سفر نامہ یورپ اور سفر نامہ بغداد، یہ محبوب عالم کے لکھے ہوئے سفر نامے ہیں۔ قاضی عبدالغفار بہت بڑے ادیب ہیں، پیتل کا گھنٹہ ان کی تصنیف ہے۔ نقش فرنگ یہ ان کا مشہور سفر نامہ ہے۔ اسی طرح خواجہ احمد عباس کا مسافر کی ڈائری، پروفیسر احتشام حسین کا ساحل اور سمندر، قرۃ العین حیدر کا جہان دیگر اور شاہراہ حریر اردو کے دلچسپ سفر نامے ہیں۔ مشہور سفر نامہ نگاروں نے بیگم اختر حسین تارڑ کے نام بھی شامل ہیں۔ اردو میں چند مزاحیہ سفر نامے بھی لکھے گئے ہیں، جن میں ابن انشا، شفیق الرحمن اور مجتبیٰ حسین کے سفر نامے قابل ذکر ہیں۔ دوستو یہ تھا سفر نامہ کیا ہے اور سفر نامہ کسے کہتے ہیں، اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اپنی نوٹ بک پہ ضرور لکھ لیجیے گا۔ اب آئیے اردو کے اہم سفر نامے یعنی کہ مشہور سفر نامے کون کون سے ہیں۔ ابھی ہم نے اس میں کچھ بتا دیے ہیں اور کچھ اس میں دیکھ لیجیے گا کہ احتشام حسین کا ساحل اور سمندر ہے، اور گوپی چند نارنگ کا مشہور سفر نامہ سفر آشنا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کا سفر نامہ مصر و روم و شام ہے، جو ابھی ہم نے بتایا تھا۔ یہ آگے یوسف خاں کمبل پوش، عجائبات فرنگ۔ وید راہی کا پاکستان یاترا، جب سوال آتا ہے کہ پاکستان یاترا کس کی تصنیف ہے تو وید راہی کی ہے، اور یہ کس صنف سے تعلق رکھتی ہے تو یہ غیر افسانوی ادب سے تعلق ہے، اور یہ ایک سفر نامہ ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ ممتاز مفتی یہ بہت مشہور ادیب ہیں، آپ کا سفر نامہ ہے ہند یاترا۔ دوسرا ہے لبیک۔ اسی طرح وزیر آغا آ جاتے ہیں، وزیر آغا شام کے منڈیر سے، یہ ان کا مشہور سفر نامہ ہے کہ شام کے منڈیر سے کس کا سفر نامہ ہے، وزیر آغا کا ہے۔ اسی طرح دوستو انتظار حسین، زمین اور فلک آپ کا مشہور سفر نامہ ہے۔ ابن انشا، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، یہ بہت آتا ہے سوال اس پر، تو آپ یاد رکھیے گا کہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں کس کا سفر نامہ ہے، لکھا ہوا ابن انشا کا ہے۔ اسی طرح نگری نگری پھرا مسافر، یہ بھی ابن انشا کا ہے۔ سید سلیمان ندوی کا سیر افغانستان کے عنوان سے آپ نے یہ سفر نامہ لکھا۔ شیر دریا، یہ رضا علی آبدی نے لکھا سفر نامہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رضا علی آبدی BBC لندن پہ اردو میں خبریں دیا کرتے تھے، یہ وہی رضا علی آبدی ہیں۔ شاید ایسا کوئی انسان، کوئی شخص نہیں ہوگا جس نے کہ BBC لندن سے خبریں نہ سنی ہوں، اور رضا علی آبدی بہت مشہور اور بہت اچھی خبریں دیتے تھے۔ یہ شیر دریا ان کا مشہور سفر نامہ ہے۔ ڈاکٹر آغا سہیل کا لکھا ہوا کون سا سفر نامہ ہے، تو آپ جواب دیجیے گا افق تابع افق، یہ ہے ان کا سفر نامہ۔ اب آئیے اشفاق احمد کا لکھا ہوا کون سا سفر نامہ ہے، تو سفر در سفر، یہ ان کا مشہور سفر نامہ ہے۔ دنیا میرا گاؤں، یہ سفر نامہ کس مصنف نے لکھا، تو جواب ہے خواجہ سیدین کا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح انیس چشتی نے وادی نیل میں 20 دن اس عنوان سے ایک سفر نامہ لکھا۔ عبد الماجد دریابادی نے سفر حجاز کے عنوان سے یہ سفر نامہ لکھا ہے۔ اب آخر میں ہم آتے ہیں سر سید احمد خاں پر۔ سر سید احمد خاں نے یہ 2 مشہور سفر نامے لکھے ہیں، سفر انگلستان اور مسافران لندن۔ یہ ان کے بہت ہی مشہور سفر نامے ہیں۔ تو دوستو سفر نامے ہم نے آپ کو مشہور بتا دیے ہیں، اور ان پر اکثر سوالات آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ سفر نامے آپ نے یاد کر لیے ہوں گے،
اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اردو سفر نامے پر۔ یہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں۔ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔